के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से यानी फरजाना पॉलस की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जितने लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हम शुक्रगुजार हैं आप सबके कि आप हमारे शो को बड़ा पसंद करते हैं। आपकी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए और आपके मैसेजेस के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि आप कितना हमारे इस शो को पसंद करते हैं। सो आज हम आपके सामने फिर एक नई एपिसोड के साथ और नए मेहमानों के साथ हाज़िर हुए हैं। सो इससे पहले कि हम अपने शो को शुरू करें, अपने मेहमानों की तरफ बढ़ें, मैं चाहूँगी कि हम सबसे पहले दुआ करें। सो आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस मेहरबान ज़िंदगी के खालिक और मालिक खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। खुदावंद तू ही हमारी ज़िंदगियों का खालिक और मालिक है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद हम अपने आए हुए मेहमानों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, तो उनको बड़ी खैरियत से हमारे दरमियान लेकर आया। और ज़िंदा खुदावंद हम जो कुछ भी बातें करें हमारे साथ होना, ताकि हम जो भी बोलें, जो भी बातें करें तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हों। सारी टीम की बड़ी रहनुमाई और मदद करना। गुड शेपर्ड टेलीविज़न को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। ज़िंदा यीशु छू और इसकी हदों को बढ़ा, ताकि दुनिया के कोने कोने तक तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद मेरी मिन्नत को सुन और जवाब दे, तेरे यीशु नाम से मांगती हूँ, बख्श दे, आमीन। जी नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। हम उनसे उनका तारुफ सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, किस शहर से उनका ताल्लुक़ है, किस चर्च से उनका ताल्लुक़ है। सो हम आगे बढ़ते हैं और अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ हमें करवाएं, ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वाले भी आपके बारे में जानें। थैंक यू सिस्टर जी। मेरा नाम इमरान हदायत है और मैं जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च इस्लामाबाद फातिमा विला से बिलोंग करता हूँ। पास्टर जेम्स हमारे हेड पास्टर हैं और उनके ज़ेर निगरानी मैं काम कर रहा हूँ एज़ ए मुबशर, और गुज़श्ता कोई 14 साल से उनके साथ खिदमत में मसरूफ़ हूँ और सीख रहा हूँ, और खुदा की खिदमत के लिए इसी तरह से अपने आप को पेश करता हूँ जहाँ कहीं वो मेरी ड्यूटी लगाते हैं जी, और इस तरह से मैं वहाँ पे ज़रूर खिदमत अपनी पेश करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे, अपने अगले भाई की तरफ चलेंगे। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ करवाएं, ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वाले भी आपके बारे में जानें। जी, मेरा नाम रियाज जॉनसन है जी और मैं जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च पास्टर जेम्स के साथ वहाँ पे खिदमत में हूँ। जी और खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि जहाँ जहाँ भी पास्टर साहब हमारी ड्यूटियाँ लगाते हैं तो वहाँ हम लोग खिदमत में आगे होते हैं। जी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी पास्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ करवाएं, ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वाले भी आपके बारे में जानें। पास्टर जेम्स मेरा नाम है जी और मैं भी जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च का पिंडी इस्लामाबाद दोनों चर्चेज़ का सीनियर पास्टर हूँ और 15-20 साल से मैं खिदमत में हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी है। जी और 2 चर्च हैं मेरे पास, एक पिंडी में, एक इस्लामाबाद में है। पिंडी में आरिया महल्ले में और इस्लामाबाद में फातिमा विलास में है। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। इसके साथ ही हमारे साथ हमारी बहन है, हम उनकी तरफ भी चलेंगे। जी मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ हमारे नाज़रीन को करवाएं, ताकि आपके बारे में सब जानें। मेरा नाम हिना जेम्स है और मेरा ताल्लुक़ भी जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च से है, जो कि फातिमा विलास में है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि मैं भी उसमें एज एन असिस्टेंट पास्टर खिदमत कर रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर, खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना और इसके साथ ही हम दोबारा अपने अगले मेहमानों की तरफ फिर चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा थोड़ा सा हमारे साथ डिटेल में अपने यानी कि शेयर करें कि आपका बाई गाँव कौन सा है, या आपका बाई गाँव या आपका बाई शहर जो है वो कौन सा है, और आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, अपने वो भी बताएं। और आपका बचपन कैसा गुजरा, आपका यानी कि जो एजुकेशन थी, आपका घर का माहौल कैसा था, दुआया था, किस तरह का माहौल था बचपन में, आप शेयर करें हमारे साथ। जी थैंक यू सिस्टर जी। मेरा तल्लक एक गांव से है जी जो कि ज़िला शेखुपुरा के अंदर है। नारंग मंडी मशहूर है एक इलाका, और उसके साथ ही एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मेरा तल्लक है।
اور یہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے بہت ہی قریب ہے. جی جی. تو ایسے بیکورڈ علاقے کے اندر خدا نے ہم پر رحم کیا اور ہم وہاں سے پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے گورنمنٹ اسکول کے اندر. جی جی. لیکن خدا نے فضل کیا اور اس کے بعد میں مشن اسکول میں گجرانوالہ شہر کے اندر گیا. وہاں سے میں نے میٹرک کی اور ٹاپ کیا. میرا نام آج بھی وہ ٹاپر کی لسٹ کے اندر شامل ہے. اور پھر وہاں سے میں ایف ایس سی کے لیے اور اگلی کلاسز کے لیے گریجویشن کے لیے میں لاہور چلا گیا. اسلامیہ کالج سول لائن سے میں نے اپنی گریجویشن مکمل کی. اور اس کے بعد پھر میں پنڈی کے اندر آیا اور پنڈی میں پھر میں نے اپنے ماسٹرز کمپلیٹ کیا, بی ایڈ کمپلیٹ کیا اور پھر ایم ایڈ کمپلیٹ کیا. اس طرح سے میری جو دنیاوی تعلیم تھی وہ اس طرح سے کمپلیٹ ہوئی. اور 2001 سے میں سینٹ پیٹرک اسکول کے اندر ایز اے ٹیچر جب اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. جی. تو اسی دوران بھائی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میری ملاقات ہوئی 2007 میں. اور پھر ہم خدا کا فضل ہوا کہ ان کے ذریعے سے ہم اکٹھے چرچ کرتے رہے. ان کے ذریعے سے کلام سیکھا, پرستش کرنا سیکھا, ہارمونیم بجانا جو وہ میں نے ان کے چرچ کے اندر رہ کر سیکھا. تو یہ خدا کی شکر گزاری ہے. اسی 2007 کے اندر ان کے ذریعہ سے میں نے توبہ کی اور اسی طرح سے خدا کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا. اور اس کے بعد سے آج تک وفاداری کے ساتھ اس چرچ کے ساتھ کلیسیا کے ساتھ چل رہا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ابھی میں لرننگ پروسیس میں ہوں. پاسٹر صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے زندگی کے اندر اور جہاں کہیں میری ڈیوٹی وہ لگاتے ہیں میں وہاں پہ اپنی خدمت پیش کرتا ہوں. جی. آپ بتائیں گے کہ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں, آپ کے یعنی کہ بہن بھائی, آپ کے فیملی میں کتنے لوگ ہیں اور آپ کے فیملی میں کوئی اور بھی ہے جو خدمت میں ہے آپ کے ساتھ جو خدمت کر رہے ہیں؟ میرے ماں باپ کی دونوں خداوند میں سو گئے ہیں وہ. جی. ہاں جی. 2018 میں والدہ کی ڈیتھ ہوئی اور پھر 2019 کے اندر والد صاحب کی. جی. لیکن یہ کہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ پروموٹ کیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اپنا پورا انہوں نے جو ہے سپورٹ ہمیں دی اور اس طرح سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. اور ہم 4 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے اور سارے ہم شادی شدہ ہیں. اور خدا کی شکر گزاری کہ اپنی اپنی جگہ پہ وہ کام کاج میں مصروف ہیں. میرا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ اسلام آباد کے اندر ایز اے پاسٹر کام کر رہے ہیں. جی جی. ہاں جی. تو باقی جو بھائی ہیں وہ اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہیں. جی. تو آپ بتائیں گے کہ آپ یعنی کہ کس طرح خداوند میں آئے, آپ کس طرح آپ نے یعنی کہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اب خداوند کی خدمت کرنی ہے, میں نے یعنی کہ کوئی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش ہوا ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میں سسٹر جی میں پڑھتا تھا گجرانوالہ اسکول میں اور وہاں سے ٹرپ جو ہے وہ ہمارا جیلم شہر کے اندر آیا اور میں اس وقت 6 کلاس میں پڑھتا تھا. تو وہاں اچھے اچھے خادم جو تھے ان کو انہوں نے بلایا تھا. وہ ہمیں دریا جیلم کے اوپر لے کر گئے اور اس وقت انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بپتسمہ دیا. تو میں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا. اس وقت کافی زیادہ موٹیویشن تھی لیکن خدا کے خادم جو تھے انہوں نے شاید مناسب سمجھا. انہوں نے کہا کہ آپ بہت چھوٹے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ تھوڑا سا وقت گزاریں, پھر آپ کلام کو سمجھیں اور فیلوشپ میں رہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر جب وہ آپ جب گرو کریں گے, ابھی زندگی کے اندر مسائل کو آپ نے فیس کرنا ہے تو جب آپ تھوڑا سمجھ بوجھ زیادہ ہوگی تو پھر آپ اس طرف آنا. تو لیکن یہ کہ ہم چرچ میں جاتا رہا میں اور اسی طرح سے فیلوشپ بھی رکھی. لیکن سب سے جو بیسٹ جو فیلوشپ مجھے ملی ہے وہ پاسٹر صاحب کے تھرو جیزس پینتیکاسٹل چرچ کے اندر مجھے ملی ہے. اور وہاں پرستش کرنا بھرپور طریقے سے اور دعا کرنا سیکھا, کلام پڑھنا سیکھا, کلام کے بارے میں جاننا جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ وہ میں نے پاسٹر صاحب سے اور ان کے چرچ کے تھرو سیکھا ہے. جی بہت شکریہ بھائی, خداوند آپ کو برکت دے. اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے. جی بھائی, میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا آبائی گاؤں کون سا ہے یا آپ کا آبائی شہر کون سا ہے اور آپ کا بچپن کیسا گزرا, آپ کے فیملی کے بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم لوگ بیسک جو ہے وہ راولپنڈی کے ہیں. جی. اور یہاں پہ جو ہے اسٹیٹ بینک مار روڈ کے سامنے جو ہے والد صاحب کو گورنمنٹ کی طرف سے گھر ملا ہوا تھا. جی جی. تو وہیں پہ ہم لوگ جو ہے مطلب جوان ہوئے اور تعلیم حاصل کی اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے میں مووی اور اسٹل فوٹوگرافی کا کام جو ہے یہ مری روڈ پہ ایک گلف لیب تھی. جی جی. تو وہاں پہ جو ہے میں وہ پریکٹس کرتا تھا شام کو, صبح میں پڑھتا تھا اور شام کو پریکٹس کرتا تھا. صحیح. تو جب میٹرک کی تو اس کے بعد جو ہے وہ کام میں اتنا زیادہ وہ ہو گیا کہ اس کے بعد جو ہے پڑھائی کی طرف سے تو رجحان ہٹ گیا میٹرک کے بعد. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے پورے جتنے بھی شہر ہیں وہاں جا کے میں نے یہ کام کیا, کراچی سے لے کے پارا چنار تک, اور خداوند نے مجھے بہت عزت دی. اور بچپن ہی سے ہم لوگ جو ہے نا یہ کوائر بناتے تھے
اور مطلب 24 کی رات کو نکلنا، اور اس کے علاوہ بھی پورا سال جو ہے ہم لوگ جو ہے پریکٹس میں رہتے تھے. جی جی تو خداوند کا بہت کرم تھا، بہت فضل تھا کہ آہستہ آہستہ ہم لوگ مطلب جیسے جیسے بڑھتے گئے تو خدا نے ہمیں جو ہے ساتھ ساتھ اچھے رہنما بھی دیے. جی اور آج خداوند کا شکر ہے کہ پاسٹر جیمس جیسے رہنما کے ساتھ ہم لوگ ہیں. ایک اچھا ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے. اور مطلب میری مسز، میری بیٹیاں، خداوند کا شکر ہے کہ مطلب زیادہ تر وہ روزے میں ہی رہتی ہیں. صحیح. تو ہم لوگ جو ہیں بڑا خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں چنا ہے، پوری فیملی کا. جی آپ بتائیں گے کہ آپ کا یعنی کہ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ تھے، آپ کے بہن بھائی، آپ کا بچپن کس طرح کا گزرا، یعنی کہ گھر کا ماحول کیسا تھا بچپن میں، دعائیا تھا یا چرچ جاتے تھے، کس طرح کا ماحول؟ ہم لوگ مطلب 3 بھائی اور 2 بہنیں. جی. اور والد صاحب اور والدہ. تو والدہ میری جو تھی فوجی فاؤنڈیشن میں جاب کرتی تھیں، والد گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھے. جی جی. اور ہم بہن بھائی. تو والد اور والدہ مطلب مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے نا وہ اتنا زیادہ مطلب ٹائم نہیں دے پاتے تھے. صحیح. اور ہم لوگ مطلب جو ہے زیادہ ٹائم جو ہے وہ چرچ میں گزارتے تھے اور کوائر میں زیادہ ٹائم گزرتا تھا. جی جی. تو ابھی بھی جو ہے وہ بچے میرے بھی جو ہیں وہ آگے سے کوائر کے طور پہ جو ہے کام کر رہے ہیں. صحیح. یہ خداوند آمین کا شکر آمین. ہے. جی. تو آپ کا یعنی کہ آپ کی لائف میں کوئی گواہی ہو جو آپ شیئر کرنا چاہے کہ آپ کس طرح خداوند میں آئے، آپ نے کس طرح یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں میں نے اب خداوند کے ساتھ چلنا ہے؟ 2009 میں ہم لوگ جب یہاں پہ ڈوکوان میں شفٹ ہوئے جی. تو خدا انسان کو چنتا ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے. جی اور نہ بالکل. انسان کبھی اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے بے شک. جب تک خداوند کی نظر نہ ہو. جی بے شک. تو 2009 میں جو ہے وہ خداوند نے اپنی نظر کی اور ہم لوگ جو ہے نا مطلب میں میری مسز صبح ارلی مارننگ مطلب 4 بجے 3 بجے کے ٹائم اٹھنا اور گیت گانے، عبادت کرنی. جی. تو کیا ہوا کہ ظاہر ہے لیفٹ رائٹ آواز تو جاتی. جی بالکل. تو خدا نے ہمیں ایک چھوٹا سا نا وہیں پہ جس گھر میں رہ رہے تھے وہیں پہ جو ہے ایک چرچ کا سسٹم بنا دیا. صحیح. کہ جو آنر تھے گھر کے انہوں نے کہا کہ بھی آپ ایسا کریں کہ اسی کو جو ہے وہ ادھر سے دیوار چڑھا کے تو آگے چرچ بنا دیتے. جی جی. 2009 سے سٹارٹ ہوا اور پھر خدا نے مطلب آہستہ آہستہ کرتے کرتے آج خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں پنڈی میں بھی چرچ دیا ہے اور ڈوکوان میں بھی چرچ دیا ہے. اور سنڈے تقریباً جو ہے نا ہمارا پورا دن جو ہے وہ عبادت میں ہی گزرتا ہے. آمین. جی بہت اچھے بہت اچھے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین. ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. ناظرین ہم نے اپنے مہمانوں سے بات چیت کی، ان کی فیملیز کے بارے میں جانا، ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے جانا، اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے اگلے مہمانوں کی طرف چلیں گے. جی پاسٹر صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا جو آبائی گاؤں یا شہر کون سا ہے، آپ کی فیملی کے بارے میں، آپ کی لائف کے بارے میں، جو آپ کا بچپن کیسا گزرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں بلونگ کرتا ہوں حافظ آباد سے، جی. حافظ آباد ڈسٹرکٹ سے، اور شہر میں ہمارا گھر ہے. صحیح. میرے 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. ہوں. ایک بہن خدا میں سو گئی ہیں، باقی 5 ہم صحیح سلامت ہیں. جی. اور وہاں میں نے سینٹ میری اسکول میں 4th کلاس تک تعلیم حاصل کی. جی. اور پھر اس کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ اسکول میں شروع کیا ایجوکیشن. اور پھر گورنمنٹ اسکول سے ہی میں نے میٹرک کیا وہاں سے. جی. پھر میں سرگودا چلا گیا، سرگودا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں نے ڈپلوما کیا. جی. تو الیکٹرانکس میں. صحیح. پھر اس کے بعد ڈپلوما کر کے جو ہی میں آیا تو پھر اس کے بعد میں ادھر پنڈی آ گیا. 502 ورک شاپ میں ایز اے ملازم آ گیا. اور پھر اس کے بعد میں نے کافی دیر 10 سال یہاں پہ سروس کی. اسی دوران بہت سارے خدا نے مجھے برکتیں دی، نعمتیں دی. صحیح. پھر اس کے بعد 97 میں یہاں سے 505 ورک شاپ میں چلا گیا، شفٹ ہو گیا. 6 پروموشن مجھے ملے خدا کی فضل سے، خدا کے رحم سے. اور اس میں پروموٹ ہو کے چلا گیا. پھر وہاں میں 24 سال میں نے سروس کی ہے. صحیح. اور 24 سال وہاں گزارنے کے بعد پھر میں ای ایم ای کالج میں چلا گیا. ای ایم ای کالج میں نے بہت زیادہ تعلیم وہاں پہ پڑھایا لوگوں کو. جی جی. الیکٹرانکس اور الیکٹرانکس جو ٹریڈ تھے میرے پاس. اسی دوران خدا نے مجھے چنا اور خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے وقت چنا اور خدا نے مجھے استعمال بھی کیا. بہت ساری جگہوں پہ میں کراچی، کوئٹہ،
पूरे पाकिस्तान में शफाइया क्रूसेड करता था जी और जी खुदा मेरे वसीला से बड़े बड़े मौजज़े करता था। खुदा ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया, सही लेकिन मैंने 2005 में तौबा की खुदा की हज़ूरी। यानी कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या पेश आया या कोई गवाही इस तरह की जो आप शेयर करना चाहें कि किस तरह आप खुदावंद में आए? मैं मियाँ वाली जा रहा था तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। जी जी टोयोटा हाईएस में बैठा हुआ था और वहाँ से वो कलाबाजियाँ खाती खड्डों में चली गई और बहुत सारे लोग, कुछ एक दो की कैजुअल्टी भी हो गई, सही एक दो ज़ख्मी हुए, मैं भी उसमें था। जी जी तो खुदा ने मुझे महफूज रखा। उस वक्त मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे देता हूँ, वो सेव करेगा खुद ही। जी बेशक तो बस मैंने तौबा की खुदावंद की हज़ूरी में, और खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। एक पास्टर फयाज थे जो मुल्तान से आते थे पिंडी में, सही तो उनके वसीला से मैंने तौबा की। तो फिर मैंने बपतिस्मा लिया, और फिर जब ही बपतिस्मा लिया और खुदा ने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। आमीन एकदम से खुदा ने मुझे चुना, और जो ही मैंने खुदावंद की हज़ूरी में अपने आप को पेश किया, जी खुदा ने मुझे हर रोज़ मुझसे मुलाकात के लिए शाम को आता था, नींद में रोया में मुझसे मुलाकात थी, और मुझे गाइडलाइन देता था, तूने ये करना है, अभी ये करना है। आमीन जी तो फिर उसके बाद बढ़ती गई खिदमत, और फिर इसी दौरान मुझे उन्होंने एज असिस्टेंट पास्टर मुकर्रर कर दिया जीसस पेंटिकॉस्टल हेडक्वार्टर ने, और फिर एज ए पास्टर मैं मुकर्रर हुआ। सही और फिर खुदा की शुक्रगुजारी कि अब तक मैं खुदा में मसरूर हूँ और खुदा की खिदमत गुजारी कर रहा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, जी एक बेटा 2 बेटियाँ हैं, जी वो भी खिदमत में हैं सही और मैं भी खिदमत में हूँ। सही। तो आपको कितना अरसा हो गया यानी कि खिदमत में आए हुए, कितने साल हो गए? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल से आप खिदमत में जी। हैं। तो आपकी फैमिली में कोई और भी है जो खिदमत में है? हाँ, मेरा छोटा भाई है और मेरी भाभी है, वो मुबशर हैं जी और जी बड़े अच्छे मुबशर हैं खुदा, वो हाफिजाबाद में खिदमत कर रहे हैं। जी जी आमीन जी। खुदावंद आपको बरकत दे पास्टर साहब। हम दोबारा आएंगे आपकी तरफ, तो हम आगे बढ़ते हैं और अपनी बहन की तरफ चलते हैं। जी बहन, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ शेयर करें कि आपका बचपन कैसा गुजरा, आपका फैमिली के बारे में, और आपका जो आबाई गांव या शहर है वो कौन सा है, हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ जो बैठे हैं ये मेरे फादर हैं, जी और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे एक ऐसा बाप दिया है जो मुझे खुदा के करीब लेके जाए। आमीन। तो हमारा जैसे पहले ज़िक्र किया गया कि हमारा शहर जो है वो हाफिज़ाबाद है, जी जी वहीं पर मैं पैदा हुई, लेकिन उसके बाद चूँकि पापा की जॉब थी पिंडी में, जी तो फिर हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। और मैं 9 इयर्स की थी जब मुझे ये एहसास हुआ कि खुदा मुझे बुला रहा है, जी या वो चाहता है कि मैं उसकी खिदमत करूं। सही। तो ये आज भी अगर मुझे याद आए ये बात तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि खुदा कैसे मतलब हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। जी तो मेरी फैमिली में माहौल ही ऐसा था, हम दुआ करते थे शुरू से ही, सही। लेकिन पहले कट्टर कैथलिक थे सब, और इतनी वो हमें पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। हम टेक्सला जाते थे हर फ्राइडे। मेरे पापा जो थे, एक सिस्टर थी, सिस्टर इशरत, जी खुदा की खादमा थी, और उनके वसीला से हम इस बात को जान सके कि यीशु मसीह क्या है, खुदा बाप क्या है, पाक रूह क्या है। जी तो फिर उनके वसीला से हम खुदा को पहचान सके मज़ीद अच्छे तौर से। और जब मैं 16 इयर्स की थी तब मैंने बपतिस्मा लिया, लेकिन 9 इयर्स की जब मैं थी उस दिन फ्राइडे को हम गए टेक्सला चर्च, जी और वहाँ पर सब लोग दुआ कर रहे थे। तो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि सारे घुटनों के बल होकर दुआ करें। सही। तो उस टाइम 9 इयर्स में मुझे इतनी समझ नहीं थी कि खुदा मतलब कैसे हम उसकी कुर्बत को जान सकते हैं या उसकी हजूरी कैसी है जी लेकिन जैसे उन्होंने कहा वैसे ही मैं भी घुटनों के बल हो गई और मैंने दुआ करनी शुरू की। लेकिन मुझे नहीं पता चला कि एकदम से मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए, और कोई ऐसी वजह मुझे मालूम नहीं हुई कि क्यों मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मैं रोई। जी। तो अचानक से मुझे लगा कि मुझे किसी ने बड़े प्यार से इस तरह हाथ लगाया, और मैं डर गई एकदम। मैंने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा तो सारे लोग दुआ कर रहे थे, इवन कोई चल फिर भी नहीं रहा था। तो जैसे मुझे अंदर से ये आवाज़ आई कि ये खुदा ही है जिसने मुझे छुआ है। तो उस टाइम मैं इतनी ब्रेव हो गई, मुझे लगा कि एक कुव्वत मेरे अंदर आ गई है जो अब
مطلب میرے اندر جو گواہی پیدا ہوگی ہے یہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتی. آمین. جی. تو پھر میں نے واپسی پہ اپنے پاپا سے شیئر کیا کہ ایسے آج میرے ساتھ ہوا ہے. تو پاپا نے مجھے کہا کہ خداوند نے آپ کو چھوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو استعمال کرے. تو میں نے اپنے آپ کو پیش کیا اسی وقت سے. پھر ہم گھر پہ میں پرات بجاتی تھی اور سارے گھر والوں کو ساتھ بٹھاتی تھی, ہم گیت گاتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے, ہمارے اوپر سے کتنا سارا بوجھ اتر جاتا ہے. جی. تو پھر جب میں نے بپتسمہ لیا اس کے بعد پاپا تو آلریڈی خدمت میں تھے, تو ان کے ساتھ ہی پھر خدمت میں کام کرنا شروع کیا. اور پھر جب کالج لائف میں چلی گئی, میٹرک میں نے کیا سینٹ ٹریزا سے, اور پھر اس کے بعد میں نے آئی سی ایس کیا اسکریا کالج سے, پھر بی کام کیا راولپنڈی کالج آف کامرس سے. اور بی کام کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے بینکنگ فیلڈ میں جانا تھا, لیکن خدا کا پلان کچھ اور تھا. تو جیسے خدا کی مرضی تھی میں نے انٹرنشپ کر لی بینک میں, لیکن اس کے بعد میں نے سیمنری میں ایڈمیشن لیا, وہاں سے میں نے ایم ڈیو کیا, اور اب اپنے چرچ میں ایز این اسسٹنٹ پاسٹر کام کر رہی ہوں اور سارا جلال خداوند کو دیتی ہوں. آمین. ہاللیلویہ. جی. تو آپ کی یعنی کہ لائف میں کوئی اور گواہی ہو, آپ موٹیویٹ کرنا چاہیں جو ینگ ہیں ان کو, آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں ان کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں. گواہیاں تو بہت سی ہیں زندگی میں, لیکن کچھ لائف میں ایسے فیزز آئے جب لگا کہ مطلب انسان جب ہم اسٹڈی لائف میں ہوتے ہیں تو بہت بار ہم فیل ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ اب آگے لائف نہیں چل سکتی. لیکن خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمیں بار بار یہ گائیڈ کرتا ہے کہ نہیں, جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہو. جی بالکل. تو میں نے بھی اپنی لائف میں یہ سب کچھ فیس کیا, لیکن خدا کا شکر کرتی ہوں کہ جب بھی میں گری, چاہے کوئی ہمارا جو ہے ریلیشن جو ریلیٹیو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو نہ ہو, ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہو نہ ہو, ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ہو نہ ہو, لیکن خدا بار بار ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, اور اس کا وعدہ ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور میں نے اپنی لائف میں اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آمین. جی بہت شکریہ سسٹر, خداوند آپ کو برکت دے, آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو اپنے جلال کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کرے. آمین. جی ناظرین, ہم نے اپنے مہمانوں سے بات چیت کی, ان سے ان کی گواہیاں بھی سنی, ان کی زندگی کے بارے میں بھی جانا, اور اس کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے اپنے اگلے مہمانوں کی طرف. سو میں چاہتی ہوں کہ بھائی آپ, ہمارے شو کا بھی جیسے نام ہے ڈسائپل آف کرائسٹ ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا شیئر کریں ہمارے ساتھ کلام کے حوالے سے, یا ویسے ہی آپ لوگوں کو بتانا چاہیں کہ مسیح کے شاگرد کس طرح کے ہونے چاہیے, ان کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ دیکھنے والے جانیں کہ یہ واقعی مسیح کے شاگرد ہیں. تھینک یو سسٹر جی. شاگرد ہونے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے, ڈیووشن ہونی چاہیے, ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور اس کے بعد دعا کا ہونا زندگی میں. گڈ لسنر جو نا ہونا بڑا ضروری ہے. جب ہم گڈ لسنر ہوتے ہیں تو ایمان جو وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. تو جب ہم گڈ لسنر ہی نہیں ہیں, کسی کو اچھے طریقے سے ہم نے سنا نہیں ہے, تو پھر اچھے اسپیکر بھی ہم نہیں بن سکتے. جی بالکل. تو میں ایک اچھا لسنر ہوں, بڑے اچھے خادموں کو سنا, لیکن خواہش پیدا ہوتی تھی کہ جس طریقے سے وہ جو نا وہ اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, بولتے ہیں, میسج دیتے ہیں, سرمن دیتے ہیں, یا مختلف لینگویجز کے اوپر ان کو عبور ہے, تو سامنے بیٹھے ہوئے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے لیڈرشپ کے اندر آئیں. جی بالکل. تو اگر نوجوان لوگ جو ہیں وہ لیڈرشپ کے اندر آنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ وہ کسی اچھی کمپنی کے اندر رہیں, کسی اچھے چرچ فیلوشپ کے اندر رہیں, اور گڈ لسنر بنیں, ریسیو کریں, اور جب ریسیو کریں گے تو پھر یقینی طور سے اچھا ڈیلیور بھی جو وہ کر سکیں گے. تو یہ چیزیں کسی اچھے خادم کے ساتھ جب رہتے ہیں, اسٹے کرتے ہیں, اور اچھی فیلوشپ کے اندر رہتے ہیں, تو تب بھی ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. جی تو یہ میری طرف سے یہی تھا. جی بہت شکریہ. ہم آگے بڑھیں گے. جی بھائی, میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں اس بات کو کہ مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے, بیکاز آج کل ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جو توبہ کرتے ہیں, مسیح کو قبول کرتے ہیں, ان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے کہ واقعی دیکھنے والے لوگ واقعی جانیں کہ یہ مسیح کے شاگرد ہیں. شکریہ سسٹر. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انسان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دعا کا ہونا بہت ضروری ہے. جب ہماری زندگی میں دعا ہے تو پھر
ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا جو ہے وہ خود بتائے گا کہ ہم مسیح ہیں. جی. اور کلام کے مطابق مطلب صرف کلام کو سن لینا یا مطلب سنڈے کے سنڈے جانا اور جیسے اسکول میں حاضری لگا کے آ جاتے ہیں, یہ بات نہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پاسٹر صاحب کو بتا رہا تھا کہ بھائی عمران نے کل جو کلام شیئر کیا وہ میری چھوٹی بیٹی ہے, سب سے چھوٹی, مقدس نام ہے ان کا. جی جی. تو وہ گھر میں شیئر کر رہی تھی. صحیح. تو اس طرح جو ہے ہم لوگ اپنے جو ہے مطلب گھر میں جو شیئرنگ کرتے ہیں تو اس میں بچوں میں اور زیادہ اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ہم نے وہاں پہ سننا نہیں ہے, گھر آ کے بھی اس کی اسٹڈی کرنی ہے تاکہ وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. اور جب ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس چیز کو فالو کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں میرے خیال میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. جی بالکل. اب ہماری زندگی میں ہر روز ایک نیا ایکسپیرینس, ہر روز ایک نئے مطلب معجزے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ دعا میں وہ کچھ ہے کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے کہ جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو اس لیے میں اپنے سب سننے والوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, جو لوگ ٹی وی پہ ہمیں سن رہے ہیں, میں انہیں یہی میسیج دوں گا کہ جتنا ہو سکے خداوند میں جھکے رہیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ دعا میں جتنا ٹائم دے سکتے ہیں دیں, کیونکہ وقت نزدیک ہے. جی بالکل. اور یہی آج کا میسیج ہے ہمارا کہ خدا جو ہے وہ جو لوگ بھی دعا میں ہوتے ہیں خدا انہیں چن لیتا ہے اور ان کی ہر مشکل, ہر پریشانی جو ہے وہ دعا کے وسیلے سے دور ہو جاتی ہے. جی بالکل بالکل. جی بہت شکریہ بھائی, خداوند آپ کو برکت دے, آپ کے ساتھ ہو. جی ناظرین, ہم اس کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے اور اپنے اگلے مہمانوں کی طرف چلیں گے. جی پاسٹر صاحب, میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ مسیح کے ہمیں کس طرح کا بننا ہے کہ ہم واقعی ہم لوگ دیکھ کر یہ جانیں کہ یہ مسیح کے شاگرد ہیں. ہماری زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے کہ واقعی مسیح نظر آئے ہماری زندگیوں میں سے. یسوع مسیح کے الفاظ کو میں یاد کرتا ہوں کہ انہوں نے یوحنا کی انجیل میں کہا جی کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو, اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. جی یعنی صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہمارا یسوع مسیح جو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے, جب اس نے یہ بات کہہ دی تو وہ اٹل ہے. جی بالکل. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا, محبت سے گفتگو کرنی ہے, اور محبت سے ہی انہوں نے دنیا کے دل جیتے, اور ہمیں بھی محبت سے ایک دوسرے کو جیتنے کی ضرورت ہے. جی اور ہمارے کردار سے لوگ جانیں کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں. بے شک. اور یعقوب کے خط میں 4 باب میں لکھا ہے کہ تم خدا کے تابع ہو, جو ابلیس کا مقابلہ کرو تم سے بھاگ جائے گا. جی بالکل. تو ہمیں تابع داری شاگرد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تابع دار ہو, اپنے استاد کا تابع دار ہو. جب ہم اس کے پیروکار ہیں تو ہمیں اس کی تابع داری میں زندگی بسر کرنی ہے, اس کے کلام کی تابع داری میں زندگی بسر کرنی ہے, اور تبھی لوگ جانیں گے کہ ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. جی. اور یہی میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ محبت جو ہے وہ سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ برداشت کرتی ہے, اور جب ہم ایک محبت کو لے کر چلتے ہیں تو خداوند ہماری زندگی سے اپنے جلال کو بھی ظاہر کرتا ہے. جی اور خدا سارے کاموں کو کرتا ہے. جی بالکل. لیکن ایک محبت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. صحیح. ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ہم کام آئیں, ایک دوسرے سے انس رکھیں, ایک دوسرے کا احساس کریں, ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا سیکھیں, ایک دوسرے کے مسئلوں کو سمجھیں اور ان کے لیے حل کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں جو ہم کر سکتے ہیں. جی. تو پھر خدا کی محبت ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتی ہے, اور اسی سے لوگ جانتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. صحیح. جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب. ہم اس کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے اور اپنی بہن کی طرف چلیں گے. جی سسٹر, میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی شیئر کریں, اسپیشلی نوجوانوں کے لیے بھی میسیج ہو تاکہ وہ بھی سنیں اس بات کو کہ ہمیں کس طرح کا ہمارا یعنی کہ رہن سہن ہو, ہمارا چال چلن ہو کہ لوگ دیکھ کر جانیں کہ یہ واقعی مسیح کے شاگرد ہیں. ڈسائپل کا جو مطلب ہوتا ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو فالوورز ہم کہتے ہیں یسوع مسیح کے. تو یسوع مسیح کو فالو کرنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. اپنی بہت ساری خواہشات کو, اپنی اکڑ کو ختم کرنا پڑتا ہے. تو جیسے یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو سب سے پہلے اپنی خودی کا انکار کرے اور پھر ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے, یہ بڑی مشکل چیز ہے. جی. سب سے پہلی چیز جو ہماری اکڑ ہوتی ہے اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو کوئی خدا کے پیچھے چلتا ہے, جو کوئی خدا کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے, اس کو سب سے محبت کرنی پڑتی ہے, چاہے کوئی اس کے خلاف ہے, چاہے کوئی اس کا دشمن ہے. اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ میرا دشمن ہے, پھر بھی مسیح میں رہتے ہوئے اس کو محبت سے اس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم یسوع مسیح کے فالوورز ہیں
تو نوجوان ہوتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ ہم بہت سی جگہوں پر جیسے جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، ہم جابس کرتے ہیں، ہم اسٹڈی لائف میں ہوتے ہیں، تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریزنٹ نہ کریں بلکہ ہم یسوع مسیح کو پریزنٹ کریں، ہم اس کے کلام کو پریزنٹ کریں. اسی سے ہم دوسروں میں جانے جاتے ہیں کہ مسیحی لوگ کیسے ہوتے ہیں. تو بڑا اچھا ہے، بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اس طور اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ جہاں بھی ہم جائیں یہ ہم چلتی پھرتی انجیل بن جائیں، خدا کا جلال ہماری زندگی کے وسیلہ سے ظاہر ہو. جی آمین. بہت شکریہ سسٹر جی. خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو اپنی خدمت کے لیے ہمیشہ استعمال کرتا رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم دوبارہ پاسٹر صاحب کی طرف چلیں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ پاسٹر صاحب اگر آپ کچھ اور شیئر کرنا چاہیں، کوئی گواہی شیئر کرنا چاہیں، آپ کی زندگی میں کچھ اور کوئی واقعات ہوں جو آپ چاہتے ہیں کہ ناظرین بھی جانیں ان کے بارے میں، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. جب میں نے توبہ کی تو اس کے بعد جب خدا نے مجھے یوز کرنا شروع کیا جی تو بہت بڑے بڑے معجزات خدا میرے وسیلہ سے کرتا تھا. جی جی تو میں حیران رہ جاتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ایک دم سے. صحیح. لیکن خدا نے بہت زیادہ معجزے کیے، لیکن ایک معجزہ جو ہے میری زندگی میں بہت زیادہ آج بھی ہے کہ بہت ایک فیملی تھی اور اس میں خدا کے کلام کو میں نے سنایا اور خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا. اور خدا نے ان کے ایک بچے کو جو آج میرا مبشر بھی ہے زہیب، جی تو اس کے بیچ میں بہت ساری شیطانی قوتیں تھیں. جی جی انہوں نے اس کو ہارٹ کا پرابلم کیا، بہت پرابلم میں تھا وہ، صحیح. اور بہت ساری بیماریاں اسے لاحق تھیں. جی لیکن خداوند نے جب اس کو چھوا اور پھر وہ ظاہر ہوئی چیزیں، انہوں نے کہا جی ہم نے سب کچھ کیا ہے. صحیح. تو پھر میں نے کہا دعا کی اور خداوند میں ہم مسرور رہے، ساری فیملی دعا کے لیے جاتے تھے جی اور دعا کے وسیلہ سے خدا نے اس بچے کو شفا بخشی. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بہت سارے پاسٹر ہمارے پاس ہم لے کے گئے، لیکن خدا نے آپ کے استعمال کیا. یہ حاضر نہیں ہوتی تھی، بہت ساری گندی تصویریں تھیں، لیکن کم از کم نہیں تو 1,24,000 اس میں بہت ساری بدروئیں تھیں جو کہ جانے کا نام نہیں لیتی تھی. اور خدا نے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے یہ ممکن کیا کہ خدا کی حضوری میں انہوں نے بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی. انہوں نے کہا کہ پاسٹر آپ جب بھی آتے ہیں خدا آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جی اس لیے ہم اس بچے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اس کے لیے 5 بکرے بھی دیے گئے کہ اس کو ڈیڈ باڈی لے کر آئیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے. خداوند کے نام کو عزت اور جلال ہے کہ خداوند ہر ایک کام میں ہماری مدد کر رہے ہیں. بہت سارے کینسر کے پیشنٹ کو خدا نے میرے وسیلہ سے ہیل کیا، بہت سارے ہارٹ کے پیشنٹ جن کے بال باندھتے خدا نے میرے وسیلہ سے کھولے. آمین. خدا نے مجھے استعمال کیا. میں حقیر نہ چیز نکما بے وجود انسان ہوں، لیکن خدا مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کے لیے میں خدا کی بہت شکر گزاری کرتا ہوں جی کہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے بے اور اس کی وفاداری پشت در پشت ہمارے ساتھ رہتی ہے. جی بے شک. ہمیں اس وفاداری کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے. جی اور خدا جس طرح بھی ہمیں استعمال کرتا ہے ہمیں استعمال میں ہونا چاہیے. جی بالکل. کسی کو کلام کے لیے استعمال کرتا ہے، کسی کو معجزات کے لیے استعمال کرتا ہے، کسی کو اور کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ ساری خدمتیں جو ہے خداوند کی طرف سے ہیں اور ساری نعمتیں بھی خداوند کی طرف سے ہیں. جی بے شک بے شک. جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب. جی ناظرین ہم اس کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے اور مبشر عمران کی طرف چلیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شو کا ٹائم بھی اب ختم ہو رہا ہے، تو ہم آخر میں خداوند کا کلام سنیں گے مبشر عمران سے. سو میں چاہوں گی کہ مبشر صاحب آپ شیئر کریں جو بھی خداوند آپ کو کلام دے. شکریہ سسٹر جی. سسٹر جی میں اپنے دیکھنے والے سارے ناظرین کو اور یہاں موجود ہر ایک کو یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کی خواہش ہے اس زمانے کے اندر کہ اسے کلام سیکھے وہ اور وہ اس پہ بات کرے اور اس کے ذریعے سے برکت کو حاصل کرے. تو ہم پیدائش کی کتاب کے اندر سے سیکھتے ہیں کہ کلام جو وہ اتنی آسانی سے ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر نہیں آتا. اس کے لیے کیا کریں کہ ہمیں کلام آ جائے. کیونکہ جب ہم نئے طور پہ جب ہم اس شعبے کے اندر آتے ہیں، خداوند کی خدمت کے اندر آتے ہیں، تو بڑا مشکل لگتا ہے. کئی دفعہ کتابوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی کتاب، کون سا حوالہ کہاں پہ ہے. لیکن جب ہم خدا میں گہرے طور پر چلتے ہیں تو پھر خدا ہمیں اپنے کلام سے نوازتا ہے. تو ہم سیکھیں گے. بہت سارے لوگوں کی چونکہ یہ خواہش ہے کہ میں بھی کلام سناؤں اور سیکھوں، تو ہمیں کلام کیسے ملے گا؟ ہم پیدائش کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 4 آیات کی تلاوت کریں گے اور برکت پائیں گے. اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوندو،
अपने खादम के घर तशरीफ़ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पाँव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। लेकिन जब वो बहुत बजिद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। चौथी आयत में इस तरह से लिखा है, और इससे पेशतर कि वो आराम करने के लिए लेटें, सदूम शहर के मर्दों ने जवान से लेकर बूढ़े तक सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। तो मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर इस हवाला के ज़रिया से सीखते हैं कि लूत जो है वो किसी शहर के अंदर है और उस शहर का नाम सदूम और अमूरा, और उसके फाटक पर वो बैठा है। और जब वो फाटक के अंदर बैठा है तो यहाँ मुझे ये लगता है, हम सबको भी मालूम है कि उसकी रिहाइश यकीनी तौर से इस शहर के अंदर होगी जो वो वहाँ पे बैठा हुआ है, और काफ़ी अरसा से वो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन आज जो वाक़या हुआ है, इससे पहले उसकी ज़िंदगी में ये वाक़या इस शहर के अंदर रहते हुए कभी नहीं हुआ। तो उसने देखा कि 2 फरिश्ते उसकी तरफ आ रहे हैं। ये शाम का टाइम है, लेकिन यही फरिश्ते जो थे ये सुबह के टाइम, इसी दिन के अंदर सुबह वो 3 थे। और थियोलॉजियन जब वो कहते हैं कि एक जो था वो सारा और इब्राहिम को बरकत देकर वो चला गया, और वो कौन था? खुदा बरकत देकर सारा को चला गया। दोपहर को ये वहाँ थे, और फिर उसके बाद खुदावंद और इन फरिश्तों के दरमियान एक मुकालमा होता है, और उसके अंदर खुदावंद कहता है कि जो शोर सदूम और अमूरा का मेरे कानों तक पहुंचा है, तुम वहां जाओ और देखो क्या ऐसा ही है। और वो फरिश्ते सदूम के अंदर आते हैं, और इसने क्या कर लिया? उनको पहचान लिया। मेरे अजीज़ों, आज के इस हवाला के ज़रिए से जो पहली बात सीखते हैं हम, वो ये है कि दरअसल हमें कलाम की पहचान होनी चाहिए, खुदा के खादमों की पहचान होनी चाहिए। और जब हम पहचान रखते हैं और तब देखते हैं कि जो हमारे पास आ रहा है खुदा का खादम, या खुदा फरिश्तों के ज़रिए से, खादमों के ज़रिए से, मुबशरान के ज़रिए से कलाम कर रहा है, तो हमें उस चीज़ की पहचान है कि इनके मुंह में आज जो कलाम है वो मेरे लिए है, मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया के लिए है। तो इसने ये पहचान लिया, ये पहली खूबी है। अगर कोई चाहता है कि कलाम उसकी ज़िंदगी के अंदर आए, तो उसे सबसे पहले क्या करना है? खुदा के खादमों की पहचान करनी है। और दूसरी बात, जब पहचान कर ली है तो यहाँ पर उसे ये अंडरस्टैंडिंग या समझ जो वो ये दी गई है कि ये वही खुदाम हैं, ये वही फरिश्ते हैं जो मेरे चचा इब्राहिम मर्द खुदा के साथ हम कलाम होते थे। और ये जानता है कि जब भी ये फरिश्ते आते हैं, ये इलाही मर्जी खुदा की लेकर आते हैं, ये खुदा का मंसूबा लेकर आते हैं। ये जब ज़िंदगी के अंदर कलाम को लेकर आते हैं तो ज़िंदगियों के अंदर चश्मे फूट पड़ते हैं, बरकतों के दरिया बहना शुरू हो जाते हैं, ज़िंदगियों के अंदर बहार आ जाती है। और आज उसके अंदर ये ख्वाहिश और तमन्ना पैदा हुई है, डिज़ायर पैदा हुई है कि आज ये कलाम मेरे घर के अंदर आना चाहिए, मेरी ज़िंदगी के अंदर आना चाहिए। और जब ये भूख और प्यास हम कलाम के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो तभी कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है। और इसने ये उस प्यास को महसूस किया है और बयान किया कि रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाइए। क्या हम आम आदमी होते हुए कभी ऐसा महसूस करते हैं कि खुदा के खादमों को अपने घर के अंदर लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएँ, ताकि खुदा का कलाम मेरे लिए हो, उनके मुंह में जो खुदा ने कलाम रखा है वो मेरे ख़ानदान के लिए हो, ताकि मेरी बरकत, मेरी ब्लेसिंग, मेरे चश्मे खुदा के बरकत के मेरी ज़िंदगी के अंदर जारी और सारी हो जाएं। दूसरी बात जो यहाँ पर है कि कुछ कोशिश करना पड़ती है कलाम हासिल करने के लिए। बाइबल में लिखा है कि पहले वो अपनी जगह छोड़ता है, और कोई शख्स अपनी जगह आसानी से नहीं छोड़ता। वो उठा है अपनी जगह से, पहला काम। और दूसरा काम उसने किया, ज़मीन तक वो झुका है। जब खुदा के खादमों को हम देखें कि कलाम उनके पास है और वो मेरे लिए है, तो यकीनी तौर से फिर हमें उनका इस्तकबाल भरपूर तरीके से करना चाहिए। जब हम खुदा के कलाम को वेलकम करते हैं, कबूल करते हैं, तो फिर खुदा हमारे ऊपर भेद अपने खोलता है। और तीसरी बात जो हमें यहाँ सीखने को मिलती है, और वो चौथी आयत के अंदर है, कि वो बहुत बजिद हुआ। क्यों बजिद हुआ? क्योंकि खुदा के खादमों ने, फरिश्तों ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपके घर नहीं जाएंगे, हम चौक ही में रात काट लेंगे। क्योंकि उनके पास जो खुदा का मंसूबा था, जो प्रोग्राम था, वो इसके शायद घर के लिए नहीं था, वो उस शहर के लिए था। लेकिन उसने ये महसूस किया कि ये
میرے پاس آئے ہیں, کیونکہ وہ کافی عرصہ سے اس شہر میں رہ رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے گھر کے پاس یا اسے وہ فرشتے جب وہ دکھائی دیے ہوں. آج کوئی خاص بات ہے, آج کوئی خاص موقع ہے جس کی وجہ سے وہ فرشتے اس کے پاس آئے ہیں, اور اسی لیے اس نے اس چیز کو جانا ہے اور اس نے ضد کیا. بجد کا کیا مطلب ہے جی؟ ضد کرنا. کیا ہم اپنی زندگیوں کے اندر کبھی کلام کو حاصل کرنے کے لیے ضد کرتے ہیں؟ اگر ہم ضد کریں اور کہیں کہ پاسٹر جی آج ہی آپ نے میرے ساتھ میرے گھر آنا ہے, آج ہی آپ برکت دے کر آپ نے جانا ہے, تاکہ میری زندگی کے اندر, میرے گھرانے کے اندر یہ خدا کی برکتوں کے چشمے جو ہے وہ پھوٹ نکلیں, اور تب بھی کلام ہماری زندگی کے اندر آئے گا. کلام اتنی آسانی سے ہمیں نہیں آتا. نوجوان لوگ جو کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں انہیں ضد کرنے کی ضرورت ہے, انہیں ویلکم کرنے کی ضرورت ہے, انہیں پہچان اور انڈرسٹینڈنگ کرنے کی ضرورت ہے, تب کلام ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا. اور پھر اگلی بات ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ اس نے ضیافت تیار کی تھی, اور ضیافت تیار کر کے جب کھانا پیش کر دیا گیا, کھا لیا گیا, اور اس کے بعد وہ وقت آ گیا جب انہوں نے کیا کرنا تھا؟ آرام کرنا تھا. آرام کرنے کے لیے انہوں نے لیٹنا تھا مہمانوں نے. اور ہم اپنے معزز مہمانوں کے لیے جب ہمارے گھر میں آتے ہیں بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے. تو جب وہ آرام کرنے کا وقت آیا تو اب کیا ہوا؟ اس کے گھر کو لوگوں نے گھیر لیا. میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کلام آسانی سے ہماری زندگی میں آتا نہیں ہے, ہمارے دلوں کے اندر, ہماری گھروں کے اندر نہیں آتا اتنی آسانی سے, لیکن جب آ جاتا ہے تو ابلیس بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. ابلیس نے ان لوگوں کو کیا کر دیا؟ ایکٹیو کر دیا, اور سارے لوگوں نے کیا کر لیا؟ اس گھر کو گھیر لیا. اور یہ ایک غیر معمولی قسم کا واقعہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کافی عرصہ سے, زندگی کے کئی سال اس کے اس شہر کے اندر, اس گھر کے اندر گزرے ہیں, لیکن کبھی اس شہر کے لوگوں نے اس گھر کو نہیں گھیرا, کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ یہ زندگی جو کلام جس کو آج ملا ہے وہ پھلدار ہو, وہ جڑ پکڑے. ابلیس چاہتا ہے کہ یہ ایماندار کی حالت جو ہے وہ جھاڑیوں والی رہے, وہ پتھریلی زمین والی حالت رہے. ابلیس کڑوے بیج جو وہ اس کے اندر بونا چاہتا ہے. لہٰذا ابلیس جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے, اور اس نے یہاں پر حربے جو وہ استعمال کرنا شروع کر دی, تاکہ یہ جو ایماندار ہے, یہ جو راست باز شخص ہے, یہ اس کلام کے ذریعے سے کہیں برکت کو حاصل نہ کر سکے. اور جب ایسا ہوا ہے تو یہ اگلی جو پوائنٹ ہے وہ مجھے یہاں سمجھ آتی ہے کہ جب کلام ہماری زندگی کے اندر آتا ہے پھر ہمیں کئی دفعہ دکھ اور تکلیف اور مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں, اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ دیکھیں, اگر کوئی میرے گھر کا گھراؤ کر لے تو میرے لیے کتنی بڑی مصیبت ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوط اس وقت کس مصیبت میں تھا جب اس کے بچے گھر کے اندر ہیں اور بیٹیاں اس کے گھر کے اندر ہیں, اس کے مہمان اس کے گھر کے اندر ہیں, اور اس کے لیے بڑا مشکل وقت تھا کہ لوگوں نے کیا کر لیا؟ اس کے گھراؤ کر لیا. لیکن خدا آج کے کلام کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا جب اس کے کلام کے لیے ہم بھوک اور پیاس رکھتے ہیں, وہ ہمیں بچانے اور چھڑانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے, کیونکہ وہ ہماری چٹان ہے, وہ ہمارا محکم قلعہ ہے, وہ ہمارے چھپنے کی جگہ, وہ ہماری جانوں کا لنگر ہے, اور وہ ہمیں برے لوگوں سے کیا کر لیتا ہے؟ بچا لیتا ہے, اور وہ رہائی کا بندوبست بھی کرتا ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟ ان کو بچانا ہے, صرف اس وجہ سے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ کلام کے لیے ڈیزائر, خواہش, تمنا جو ہے وہ ظاہر کی ہے. کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا. وہ اپنے پھاٹک پر بیٹھا تھا, اگر کوئی اسے مجبور کرتا شاید اس کے لیے آج وہ برکت نہ ہوتی. اس لیے میں یہ اپنے ناظرین کو اور لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کے اندر خود سے ایک ڈیزائر, ایک ڈیپ ڈیزائر جو ہے, تمنا جو ہے, خواہش جو ہے, بھوک جو ہے, پیاس جو ہے, وہ کلام کے لیے پیدا کریں, تو تب کلام جو ہے وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا. اور جب ہم کلام ہمارے گھروں کے اندر آتا ہے پھر ہمیں لڑائی کے لیے, جنگ کے لیے, ابلیس کے خلاف تیار رہنا چاہیے. اور وہ ایک پوزیشن میں آ گیا, لڑائی کرنے کی پوزیشن میں آ گیا, اس نے دروازے بند کر دیے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے. میں اپنے مہمانوں کا جو میرے لیے آج کلام لے کر آئے ہیں, میں کلام لے کر رہوں گا. اس کی یہ خواہش ہے کہ آج کا کلام میں ان مہمانوں سے لے کر رہوں گا, لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کو کیا کر دو؟ ہمارے حوالے کر دو, کیونکہ وہ برے لوگ ہیں اور برائی کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اس نے کیا کیا ہے؟ بھرپور طریقے سے جنگ کی ہے, اور جنگ کے موڈ میں آ گیا, اور اس نے ایک خاص بات بھی وہاں پر استعمال کی ہے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں اپنی عام زبان میں کہ پہلے میری لاش کے اوپر سے گزر کر جاؤ گے تو پھر آگے جاؤ گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہیں آج ہمیں شاید ملے کہ جو یہ کہے کہ یہ ہے میری بیٹیاں, یہ ہے میری اولاد, اور ان کو لے لو. یہ بہت ہی مشکل کام ہے. قربانیاں دیکھیں, کمٹمنٹ دیکھیں, ڈیووشن دیکھیں لوط کی. اسی وجہ سے کلام اسے کیا کہہ رہا ہے؟ راست باز کا لفظ کہہ رہا ہے. اگر ہم دوسرا
ख़त पढ़ें पतरस रसूल का और 2 बाब, पतरस रसूल का दूसरा ख़त और 2 बाब और उसकी 6ठी आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। और सदूम और अमूरा के शहरों को खाके स्याह कर दिया और उन्हें हलाकत की सज़ा दी और आइंदा ज़माना के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था रिहाई बख्शी, चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज़ अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कलाम उसी लूत को जिसने कलाम के लिए डिज़ायर रखी है रास्तबाज करार दे रहा है। अगर मुकद्दस पतरस रसूल जो है वो उसे रास्तबाज कह रहे हैं, बाइबल के अंदर ही है, तो वो उसे क्या कह रहे हैं? रास्तबाज करार दे रहे हैं। और वो बुरे लोगों के अंदर रहता है। हम भी शायद आप कई बुरे लोगों के अंदर रहते हों, लेकिन मत घबराएं, खुदा हमारी फिक्र करता है और बुरे लोगों के अंदर से निकालने और रिहाई देने की कुदरत और ताकत रखता है। उसने उनको रिहाई बख्शी है। और वो बुरे लोगों के अंदर रहकर कोई वो खुश नहीं है, वो अपने दिल को शिकंजा के अंदर क्या करता है? हर रोज़ खींचता है। जिस तरह स्पंज को पानी में ऐसे डिप करें और बाहर निकालें, हाथों के शिकंजे के अंदर दबाएं तो सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। इसी तरह से माल्टा लें और उसको मशीन के अंदर डालें तो वो भी उसका जूस निकाल देते हैं शिकंजे के अंदर से। बिल्कुल इसी तरह से वो अपने दिल को हर रोज़ शिकंजे के अंदर जकड़ता है कि मैं किस मुसीबत के अंदर फंस गया हूँ। इतना खुश नहीं है, लेकिन खुदा को फिक्र है उस शख्स की, इसलिए कि उसने खुदा उनके कलाम को लेने की फ़िक्र रखी है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें भी हर रोज़ अपने दिल को शिकंजे के अंदर खींचने की ज़रूरत है। और अगर कोई गलती ख़ता हुई है तो हमें उसके लिए तौबा करने की ज़रूरत है, तब खुदावंद जब वो कलाम हमें देगा। मैं यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक मुकाम था, ये चचा और भतीजा का रिश्ता है इब्राहिम और लूत का। खुदा ने वादा किया था जब वो फरिश्ते इब्राहिम के पास आए कि तू इस जगह से निकल, अपने रिश्ते नाते लोगों में से निकल, माँ बाप को छोड़, और एक मैं तुझे नया मुल्क दूंगा। वादे किए खुदा ने, बरकत दी और कहा कि मैं तुझे आस औलाद वाला बनाऊंगा, बढ़ाऊंगा। तो ये समझता है कि कलाम जो है वो बरकत वाला कलाम है। इसलिए एक जगह पर जब वो आए, बरकत दोनों के पास बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन चरवाहों के दरमियान क्या हो गया? लड़ाई झगड़ा हो गया उनके ज़्यादा चरवाहों की वजह से। फिर उन्होंने क्या फ़ैसला किया कि अब हम क्या करेंगे? मुल्क बहुत बड़ा है। इब्राहिम ने भी और लूत ने भी सामने खड़े होकर कहा कि ये अगर तू जनूब को जाएगा तो मैं शुमाल को चला जाऊंगा, ठीक है, तू अपनी मर्जी कर ले जो इलाका तू चुनना चाहता है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सेमिनरी करवाते हैं लोग या मेरे हेड पास्टर साहब हैं, मैं अगर उनसे जुदा हो जाऊं तो बरकत तो असल खुदा की उनके साथ है, और मैं अगर उनसे अपने रास्ते जुदा कर लेता हूँ, नाराज़गियाँ पैदा कर लेता हूँ, तो दुनिया में बहुत सारी आजमाइशें हैं, बहुत सारी बरकत नजर आती है, मैं शायद उनके पीछे चला जाऊंगा तो फिर ऐसे ही मुसीबत के अंदर शायद फंस जाऊंगा, जैसे लूत जो है वो बुरे लोगों के अंदर, बुरे शहर के अंदर फंस गया है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना। अपनी बरकत के, मैंने शुरू में भी कहा कि हमारी कमिटमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन जो है वो पहले होनी चाहिए, वफादारी पहले होनी चाहिए। अच्छे शागिर्द की यही खूबियाँ हैं, और तब हम जो ना कामयाब होते हैं। लेकिन फिर भी खुदा जो है वो फिक्र करता है और उन्हें छुड़ाने की कुदरत और ताकत रखता है। फिर जब रात हो जाती है, वो परेशान है और वो जंग की पोजीशन में आ गया, तो फिर क्या किया उसने? बाहर निकल के तो उनका मुकाबला करने की कोशिश की है। लेकिन उस वक्त फरिश्ते जो हैं वो ये समझते थे कि ये इसके अंदर इतनी भूख और प्यास है कि अपनी औलाद की परवाह नहीं की। उन्होंने क्या किया कि इस इतनी भूख और प्यास खुदा के कलाम के लिए उन्होंने उसको अंदर खींच लिया और दरवाजे बंद कर दिए। वहाँ एक बड़ा मौजज़ा हुआ कि खुदा ने क्या कर दिया, उन फरिश्तों ने उन तमाम लोगों को जो उस घर की तलाश में थे, अंदर जाना चाहते थे, उनको अंधा कर दिया। वो सारी रात टटोलते रहे, कोई दरवाज़ा जो है वो उन्हें ना मिला। खुदा इस तरह से हमें बचाता और छुड़ाता है और हमारी हिफाजत करता है। और जब कलाम का वक्त आया, सुबह हुई, बरकत का टाइम आया, अजर लेने का टाइम आया, तो कलाम उनके मुंह से वारद हुआ और उन्होंने क्या कहा कि तूने चूंकि खुदावंद के लिए इतनी प्यास और भूख दिखाई है कलाम के लिए, इसके एवज तेरे लिए ये इनाम है कि तू इस शहर को छोड़कर चला जा और सीधा पहाड़ की तरफ जाना है, कहीं दाएं बाएं मुड़कर नहीं देखना। और पहाड़ हम किसको कहते हैं? चट्टान, जिंदा चट्टान हमारे यीशु मसीह है। हमें भी अगर देखना ईमान के कामल करने वाले, ईमान के बानी यीशु को, जब हमें हमेशा तकते रहना उस चट्टान को, तब हमारी कामयाबी है। और फिर एक और बरकत यहाँ पे बड़ी खूबसूरत हमें मिलती है। वो बरकत क्या है कि जब हम कलाम की खिदमत को सुनते हैं और उसे कबूल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं,
تو پھر خدا اسے کہتا ہے کہ آج جو کچھ تو اپنی زبان سے کہے گا کہ فلاں رشتہ دار فلاں عزیز اسے بھی میرے ساتھ بچ جانا چاہیے، جا اسے آج تیرے لیے بخش دیا، وہ بھی تیرے ساتھ بچ جائے گا۔ پھر جب ہم کلام کی خدمت اس طرح سے لیتے ہیں تو خدا اوروں کو بھی ہمارے ذریعے سے بچا لیتا ہے۔ کس کو بچانا تھا؟ اس نے اپنے داماد کو، اپنے بیٹیوں کو نام لینا تھا، اور خدا اس طرح سے رشتہ داروں کی بھی فکر کرتا ہے۔ دوسری بات، کئی دفعہ یہ جیسے یہ چیئر خالی ہے چرچ کے اندر، جب چیئر خالی ہوتی ہے خدا اس بندے کی جس کی وہ چیئر ہوتی ہے اس کی فکر کرتا ہے۔ ہم سیکھتے ہیں ابھی سدوم اور عمورہ کو خدا نے برباد نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے اس نے کیا یاد کی ہے؟ اپنے دوست ابراہیم کو، مرد خدا کو یاد کیا کہ میں ذرا اس سے مشورہ تو کر لوں، کیونکہ دونوں مختلف جگہوں پر رہ رہے ہیں۔ سدوم و عمورہ کے اندر لوط ہے اور ابراہیم کہیں اور ہے، اور خدا نے یاد کیا کہ اس کی جگہ خالی ہے۔ ہم بھی جب چرچ کے اندر کسی دن نہیں جاتے، یہ بڑی بلیسنگ والی بات ہے، خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج کافی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں، تھوڑی سی جو میرے ذہن میں تھی میں نے خدا نے مجھے دی، میں نے وہ شیئر کی ہیں۔ اگر کلام کو لینا چاہتے ہیں تو کیا کرنی ہے؟ حلیمی اور فروتنی سے، عاجزی سے، انکساری سے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے، جھکنا ہے، استقبال کرنا ہے، اور پیاس اور بھوک رکھنی ہے کلام کے لیے، ویلکم کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر لے کر آنا ہے، مصیبتیں اور دکھ اور پریشانیاں سہنے کے لیے تیار رہنا ہے، جنگ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ ابلیس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ زندگی پھلدار ہو، تب خدا کی برکت جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر آتی ہے۔ تو خدا آج کے کلام کے ذریعے سے ہم سبوں کو برکت بخشے۔ آمین۔ جی بہت شکریہ مبشر صاحب۔ جی ناظرین، ہم نے کلام میں سے بہت کچھ سیکھا کہ ہمیں کس طرح کلام کو اپنی زندگیوں میں لینا ہے اور اپنی زندگیوں کو کلام کے مطابق گزارنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج ہم نے جتنی گواہیاں سنی ہیں، ہم نے کلام سنا ہے، ہم نے اپنے مہمانوں سے گفتگو کی ہے، آپ سب نے، دیکھنے اور سننے والوں نے بہت برکت پائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ہم آپ کو ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں نئے مہمانوں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔